اب یہ جو مروجہ سارا سلسلہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع ہوا. اس سے پہلے دنیا میں اس طریقے سے میلاد نہیں منایا جاتا تھا. 604 ہجری میں ایک ایوبی بادشاہ تھا, صلاح الدین ایوبی کی نسل کے اندر. وہ آپ کو پتا ہے ایوبی سلطنت بھی قائم ہوئی, پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ تو اسے بھی سپرسیڈ کر دی. اب یہ آپ کو ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں. تو 604 ہجری کے اندر الملک المظفر ایک بادشاہ تھا, اس نے یعنی میلاد کے موقع پر علماء کو بلایا اور ایک پروگرام کروایا, اور وہاں پہ کچھ علماء کی اس نے خدمت بھی کی. ایک نے بیچ میں خوش ہو کے کتاب بھی لکھ دی میلاد شریف کی برکات کے اوپر, اور پھر ایک سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. یعنی آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے, یعنی پہلے 600 سال میں یہ مروجہ طریقہ نہیں تھا. اور یہ وہ باتیں ہیں خود اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہوئی ہیں فتاوی رضویہ کے اندر. جو کام آج سے 800 سال پہلے اور رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہو, اس کام کو اس طریقے سے نہ کرنے والا گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر آپ یہ کیسے شعر پڑھ سکتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ ویسے تو کہتے ہیں ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایمان جوڑ دیا ہوا ہے. جو چیز شروع 600 سال بعد ہوئی, اور پھر 1588 عیسوی کے اندر, آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 450 سال پہلے, جب سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی, انہوں نے پریکٹیکلی تینوں براعظموں میں پھیلی ہوئی سلطنت عثمانیہ اس میں 12 ربیع الاول کی چھٹی اناؤنس کر دی, جو آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے. یہ اصل میں جو اس پورے معاملے کو گود لیا ہے وہ سلطنت عثمانیہ نے لیا ہے, اور وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا. سعودی حکومت کے آنے سے پہلے مکہ مدینہ میں بھی میلاد کے جلوس نکلتے تھے. خود شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے جو وہ زمانے کا ذکر کیا کہ جب میں حرمین گیا تو میں نے وہ میلاد کے جلوس دیکھے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا 1925 سے پہلے. اس لیے آپ دیکھیں جب المحند علی المفند لکھی گئی ہے, اس میں ایک اعتراض حسام الارمین میں یہ بھی ہوا تھا کہ یہ میلاد کے لیے قیام کرنے کو بدعت کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر علماء دیوبند نے کلیریفیکیشن دی کہ ہم میلاد کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا میلاد تو بہت بڑی چیز ہے, ہم تو نبی علیہ السلام کے گدے اور اس گدے کے پیشاب کے ذکر کو بھی اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں, ہم کیوں میلاد کے خلاف ہوں گے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ میلاد کے موقع پر آپ قیام نہ کریں, باقی پوری مجلس کریں. خیر وہ آپ یہ بھی کرنا چھوڑ گئے ہیں. اور اس وقت انہوں نے جواب ان کو یہ دیا تھا, اور فیصلہ ہفت مسئلہ جو امداد اللہ مہاجر مکی نے وہ 7 مسائل جو لکھے, اس میں میلاد والا بھی ہے, وہ تو خود منایا کرتے تھے. بعد میں خیر چونکہ تھوڑا ہارڈ لائنر ہو گئے دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ رہ کے, اور پھر یہ انہوں نے راہیں جدا کر لی, ورنہ پرانے بزرگ یہ سارے کام کرتے رہے. کیونکہ ظاہر سلطنت عثمانیہ ہی کی تو اولاد ہیں یہ سارے حنفی, چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, تو ظاہر حکومتی لیول پہ انہی کے بزرگ تھے. اس وقت سعودی حکومت سے پہلے حرمین بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا, تو وہاں پہ یہ سارے کام ہوتے تھے. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا, بلکہ ثواب کا. بلکہ آج بھی مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں کتنے عربی ہیں جو لائٹنگ بھی کرواتے ہیں اور بڑے لیول پہ محفل میلاد کرواتے ہیں. وہ چونکہ وہاں کے شہری ہیں, ان کو اس طرح سعودی حکومت کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتی, تو وہ سارے پروگرام اس طریقے سے بھی چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا, اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ نے اسے گود لیا, اور آج یہ حال ہے کہ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ. اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے, اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے, جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے, کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی. تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی, اس میں نعت کون پڑھتا تھا, اس میں تلاوت کون کرتا تھا, اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا, اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی, اور حضرت حسن و حسین جو ہیں وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک کنی گلا کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا. اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں.